اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی ناظرین کا ہمارے اس پروگرام آئین حیات میں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم زندگی کے ان چھوٹے موٹے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو در حقیقت اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری مجالسوں میں، ممبروں سے ان پر گفتگو تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ان پر عمل کرنا یا ان سے پرہیز کرنا ہماری زندگی کو کافی حد تک آسان یا مشکل بنا دیا کرتا ہے۔ وہ تمام باتیں جو بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں مگر ہماری زندگی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ایک بہت ہی اہم کردار نبھاتی ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے خواب۔ ہم بعض دفعہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی نیند سے جاگنے کے بعد کہ یہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے کیا اس کا در حقیقت کوئی معنی ہے، کیا خدا کی طرف سے کوئی پیغام ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے سوالات ان خوابوں کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ اور یہ سوال غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بعض دفعہ سنا ہے، قرآن و احادیث میں بھی اس کا ذکر سنا ہے کہ خواب یقیناً ایک اہم پیغام ہے، لیکن کیا ہر کسی کے خواب اہم ہیں؟ آئیے انہی تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے عالی جناب مولانا کمال احمد خاں صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسا ہم نے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خواب اہم چیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کب اس خواب کو اہم سمجھنا چاہیے، کب اسے اگنور کر دینا چاہیے، کب اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قرآن اور احادیث میں خوابوں کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے، ایک چھوٹی سی اگر آپ تعریف دیں تو کافی ہوگی تمہیدی گفتگو کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قرآن کریم نے اس دنیا میں جو عجائب ہیں، جو ہمارے وجود کو واقعاً تعجب میں لے آ سکتے ہیں، انہیں بیان کیا کہ دنیا پر ہے۔ ہم کبھی کبھار ڈھونڈتے ہیں کہ 7 عجوبے کہاں جی، آپ کی پوری اس کائنات میں عجائب بھرے ہیں، لیکن آپ غور کرنا شروع کریں۔ انہی عجائب میں اگر قرآن کریم نے کئی جانب متوجہ کرایا، مگر کبھی قرآن نے کہا کہ اس آسمان کو دیکھو، تم ادھر ادھر عجائب ڈھونڈ رکھو، اس آسمان کو دیکھو کہ کس ستون پر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات! آپ اس جانور کو دیکھو، مثلا اونٹ کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کی خلقت کیسے کیا ہے۔ یعنی اگر ان چیزوں کو آپ دیکھنا شروع کریں، زمین کو دیکھو، یہ تمام چیزیں ہم کبھی کبھی بہت سی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے قریب ہیں۔ یہ بہت اچھی بات مجھے آغا یاد آئی، ایک کسی سائنٹسٹ نے بہت اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کے علاوہ جو دیگر دنیا ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے اچھے سے اس ارتھ کو تو کھنگال لیجیے آپ۔ اس چیز کو کھنگال ابھی لیجیے۔ نہ جانے اوشنز کے اندر ابھی کتنی ایسی سپیشیز ہیں جسے انسان نے ڈسکور ہی نہیں کیا ہے، ڈسکور نہیں کیا، نام ہی نہیں پتا ہے، اس اور کو آپ جانتے ہیں، آپ دوسری دنیا کو ڈھونڈنے چلیں۔ بس یہ دنیا عجائب سے پر ہے۔ حتیٰ آپ کا سونا رات میں اور دن میں، خود قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، خدا کی نشانیوں میں سے تمہارا یہ رات اور دن میں سونا ہے۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اعضاء و جوارح یہ حرکت نہیں کرتے اور آپ ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتے ہیں یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد خواب، جو آپ کا سوال تھا، قرآن کریم ایک مقام پر کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یہ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے مراد رؤیا الحسنہ، وہ جو خواب تم نے دیکھا ہے، بشرا فی الدنیا سے مراد یہ، یعنی وہ بشارتیں جو دنیا میں تم کو حاصل ہوتی ہیں، وہی خواب جو آپ نے اچھے خواب دیکھے ہیں، وہ در حقیقت بشارت ہے۔ اب یہ خواب واقعاً ایک تفصیلی موضوع ہے کہ انسان ایک مرتبہ سوچے یہ کیا چیز ہے، میں سویا ہوں، میں کس عالم میں گیا، کہاں سے لوٹ کر آیا، کیا خبر لے کر آیا۔ یہ شاید روز یہ کام ہوتا ہے تو اس کا تعجب ہماری نگاہ سے ختم ہو گیا، وگرنہ یہ بہت عجوبہ چیز ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں، میں اپنے گاؤں سے ہو کے آ گیا، وہاں پر ایک چیز دیکھ کر آ گیا، میں اس عالم میں چلا گیا۔ آغا گاؤں وغیرہ تو پھر بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، جن کو احساس کیا ہے۔ بعض دفعہ آپ خواب میں ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جن کو آپ نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے، ایسے احساسات جو آپ نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں پس خواب خود ایک عجائب میں سے اور عظیم عجائب میں سے، کہ جہاں پر اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم نے بعض خوابوں کو ذکر بھی کیا ہے، اور بعض خواب جس طرح کہا جائے کہ تاریخ ساز ثابت ہوئے ہیں،
میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو قرآن کریم نے نقل کیا، جو خواب رسول اکرم نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وارد مسجد الحرام ہو رہے ہیں اور امن و امنیت کے ساتھ ہم طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں۔ اسے قرآن کریم نے سورہ فتح آیت نمبر 27 میں بیان کیا کہ لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا کہ تم لوگ مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہو۔ بس یہ خواب قرآن کریم میں، یہ خواب حضرت ابراہیم جس کی بنیاد پر عید الاضحیٰ آپ دیکھیں، وہ قرآن کریم کا خواب، وہ بھی فلما بلغہم ماء السعی، کہ جب جناب اسماعیل نوجوانی کے مرحلے پہ آئے تو اس وقت جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب آ کر بیان کیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کروں۔ پس یہ بھی خواب قرآن کریم نے بیان کیا کہ جناب یوسف کا وہ خواب، اذ قال یوسف لابی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا۔ بس یہ خواب کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم نے چند اہم خوابوں کو تو خود بیان کیا ہے، دیگر اگر روایات میں آ جائیں تو روایات نے بھی خواب کی حقیقت کو رد نہیں کیا گیا۔ روایات نے باقاعدہ بیان کیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تھی اور اصحاب پیغمبر کے پاس تشریف لاتے تھے تو پیغمبر فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ حل من مبشرات، یعنی کوئی خواب تم لوگ دیکھ کر آئے ہو، یعنی خود پیغمبر ان سے دریافت کریں، خود بیان کریں، رسول خود پوچھتے تھے حل من مبشرات، کچھ بشارتیں ہیں تمہارے پاس؟ یہ رسول اکرم کا کہنا، یہ قرآن کریم کا بعض خوابوں کو بیان کرنا، یہاں تک کہ ایک مقام پر تو رسول اکرم فرماتے خیارکم اولو النہا، کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو صاحبان فہم و خرد ہیں، یعنی جن کے پاس عقل ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاحبان خرد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اولو النہا اولو الاحلام الصادقہ، وہ خردمند اور عقل مند انسان وہ ہیں جو سچے خواب دیکھتے ہیں۔ یعنی اب یہ خواب کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی معمولی مرحلہ نہیں، قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات میں بھی اس کی حقیقت موجود ہے۔ بالکل، اور یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے ہمارا صاحب کہ جیسے قرآن نے جن خوابوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اور آپ جیسے گنہگار لوگوں کے خواب نہیں ہیں، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے جو پیغامبر تھے ان کے خواب ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو کیا اس کے بھی کوئی معنی ہوتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ رسول اللہ خود دریافت کرتے تھے، کیا تمہارے پاس کوئی بشارتیں ہیں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید انسانوں کے خواب بھی کوئی معنی رکھتے ہیں۔ تو یہی میرا سوال کہ کیا ہر انسان کے خوابوں کا کوئی معنی ہوتا ہے یا کچھ اہم شخصیات ہیں جن کے خواب در حقیقت قابل احترام ہے؟ یہ بھی سوال اگر آپ غور کریں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ خواب در حقیقت دیکھ کون رہا یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اچھا، ایک تو آپ کی روح کتنی پاک ہے، کیونکہ خواب کا پورا تعلق آپ کی روح سے ہے، انشاءاللہ جسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی روح ملکوت کا سفر طے کرتی ہے، وہاں سے خبریں اخذ کرتی ہیں خواب کی صورت میں، وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا میری روح کے بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ میری صاحب یہ بات بھی بہت عجائب والی ہی ہے کہ حالانکہ روح ہے، روح کو کچھ احساس نہیں ہوتا ہے، احساس تو جسم کے ساتھ ہے، اس کے باوجود جب آپ کوئی ڈراونا خواب دیکھ کر اٹھے تو آپ کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو روح اور جسم کا تال میل ہے وہ بہت عجائب، کیونکہ یہ خود اتصال جو ہے نا، آپ کا روح سے جو اتصال ہے وہ ابھی سونے میں باقی ہے۔ اچھا، موت اور سونے میں فرق یہی ہے نا، جس وقت ہم سوتے ہیں روح سے ہمارا رابطہ تھوڑا سے کمزور ہوتا ہے، تب بیچاری روح کو یہ طاقت ملتی ہے کہ وہ تھوڑا ملکوت پہ جائے، یعنی ہمارا جسم در حقیقت ہماری روح کو کھینچے ہوئے، ذرا سے فرصت ملی تو وہ ایک عالم کا سیر کر کے آتی ہے، اور یہی رابطہ اگر بالکل ٹوٹ جائے تو یہی موت ہے۔ یعنی اگر انسان یہیں پہ دھیان دینا تو ہزار بندگی کے مرحلے یہیں سیکھے کہ ہر رات جب سوتے ہو یہ رابطہ تمہارا ہلکا سا ہو گیا ہے، ذرا سے اور توڑ دیا جائے تو یہی سونا میت میں تبدیل ہو جائے۔ جو انسان کبھی کبھی اتنا تکبر اور اتنا فخر کرتا ہے، بہر کے یہ مرحلہ اگر آپ دیکھیں کہ خواب کن کے معتبر ہیں اور کن کے معتبر نہیں ہیں، یہ زیادہ تر تعلق یہ رکھتا ہے کہ ہم سرے سے نہ انکار کر سکتے ہیں کہ عام انسانوں کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
ان کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے جو کچھ دیکھا ہے سب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کریں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مرحلے میں آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ خود کتنے پاک و پاکیزہ ہو، یعنی آپ کی روح کتنی، حتیٰ بعض روایات میں، اور حسین روایت ہے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے، روایت رسول اکرم سے، رسول اکرم فرماتے اذا اقترب الزمان لم تقد رؤیا المومن تکذب، جتنا آخر الزمان آتا جائے گا مومن کا خواب پھر جھوٹا نہیں رہے گا، یعنی مومن کا خواب، یعنی آخر الزمان سے جو سلسلہ ملتا جا رہا ہے، تو جو خواب دیکھ رہے ہو وہ عین حقیقت ہے، یعنی یہ خود روایت اس بات پہ گواہی دے رہی کہ آخر الزمان میں بہت سے پیغامات اس سلسلے سے آئیں گے، لیکن کب؟ رؤی المومن، رؤی المومن، یہ بار بار آیا، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيًا أَصْدَقُهُمْ حدیثاً، بڑی اچھی حدیث ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں زندگی میں جتنا سچ بولتے ہو اتنا سچا خواب دیکھتے ہو۔ کیا بہترین حدیث یعنی ہے اگر آپ آئیے اور چیک کریے کہ میرا خواب سچا ہے یا نہیں، آپ عام زندگی میں دیکھیے کہ آپ کتنے سچے ہو۔ کیا بہترین حدیث ہے آقا۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بعض بزرگوں نے جب خواب دیکھنے کے بعد ڈھونڈنے لگتے ہیں کوئی تعبیر بتائے یہ سچا ہے جھوٹا، آپ بس اپنے آپ کو دیکھ لیجیے۔ میں دن بھر جھوٹ بولتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک خواب ڈھونڈ کر ہزاروں لوگوں سے تعبیر پوچھتا ہوں، کیا بات، میری زندگی کا سچ سے رابطہ نہیں ہے۔ واہ واہ، میں آسان کروں آپ کی خدمت میں، جو جاگتے ہوئے صداقت سے رابطہ نہیں رکھتا، پھر نیند میں اس کا رابطہ صداقت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر جتنی زندگی میری سچ سے جڑی، اسی وجہ سے بعض ہمارے بزرگ علماء نے جو خواب دیکھے وہ تعبیر ہوئی، بعض مومنین نے خواب دیکھے ان کے خواب کی تعبیر رہی۔ لہذا خواب کو آپ، حتیٰ حضرت امیر نے ایک اور حسین روایت، وہ یہ واقعی نہیں، وہ روایتیں جو بہت تیز ہم گزر جائیں لیکن اگر غور کریں تو بڑے معنی۔ حضرت فرماتے یا علی، یعنی حضرت امیر نے رسول اکرم سے پوچھا خواب کے بارے میں، تو پیغمبر نے فرمایا یا علی ما من عبد ینام، کوئی انسان سوتا نہیں ہے مگر الا اورج بروحہ الی رب العالمین، مگر اس کی روح کہاں جاتی؟ خدا کی بارگاہ میں۔ فما رأى عند رب العالمین، اب یہ جو روح سفر کر کے رب العالمین کے پاس جاتی ہے وہاں جو کچھ دیکھتی وہ حق ہے، اب جب لوٹتی ہے اذا امر اللہ العزیز الجبار، جب خدا اسے کہتے لوٹ جاؤ، تو بے رد روح ہے، جب وہ لوٹتے وقت کچھ دیکھتی ہے اپنے جسم پہ وہ سچ نہیں ہوتا، یعنی یہ خود ایک معرکے کا سفر ہے کہ یہ میری روح کس مرحلے پر جا کر کیا دیکھ رہی ہے، کبھی آسمان و زمین کے درمیان ایک چیز کو دیکھ رہی ہے تو وہ روح کا سفر بہت اچھا نہیں ہے۔ اندہ مقام ربوبیت جاتی ہے، وہاں سے کچھ عرض کرتی ہے تو وہاں سے جو لاتی ہے وہ سچ ہے۔ بس بہت آسانی سے یہ کہہ دینا، میں نے اسی وجہ سے ابتدا میں عرض کیا کہ میرا رابطہ صداقت سے کتنا ہے، میں اپنے خواب کے بارے میں ویسی تعبیر کر سکتا ہوں کہ میرے خواب میں سچائی ہے یا نہیں ہے۔ بعض روایات میں دیگر وہ ہے کہ ہر خواب کو نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں، نہ ہر خواب کے پیچھے آپ بھاگ سکتے۔ کبھی کبھار بعض لوگ اپنی زندگی کو خوابوں پہ گزارنا شروع کرتے، ہم نے خواب میں یہ دیکھا، ہم نے خواب میں وہ دیکھا۔ آپ اولیاء اور انبیاء میں سے تو نہیں ہو کہ آپ کے ہر خواب کی تعبیر۔ بس ایک چیز میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، چونکہ بہت اہم موضوع ہے، جو بھی خواب آپ نے دیکھا ہے، اگر کبھی آپ کو خواب میں یہ دکھے کہ کل سے نماز نہیں پڑھنا تو آپ اپنے خواب کو پس پشت ڈالیے۔ خواب وہ نہیں ہے جو آپ کو خدا کے حکم سے ٹکراؤ دلوائے۔ کبھی کبھار بعض لوگوں کے لیے خواب اتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں نے خواب دیکھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دوں، یہ کون سا خواب آپ نے دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ آج سے ماں کی بات نہیں سنوں گا، میں نے خواب دیکھا۔ یہ وہ مرحلے ہیں جہاں پر ہمیں ذرہ برابر یہ الہامات شیطانیہ ہیں، وسوسہ شیطانی ہے، ذرہ برابر آپ اس کی فکر نہ کریے۔ جو آپ کا وظیفہ شرعی ہے جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وہ اہم ہے۔ خواب ایک طرف ہے، تعبیر نکل جائے تو بہت اچھا، تعبیر نہ نکلے تو آپ کے وظیفہ شرعی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا ہے آغا۔ اب میں ایک سوال آپ سے سائنٹیفکلی اگر کروں آغا، کہ ہم جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی زندگی ہی خوابوں پہ گزر رہی ہوتی ہے، اچھا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بعض لوگوں سے زیادہ خواب آتے بھی ہیں، ذرا سا بھی آنکھ جھپک گئی تو اس میں پتہ نہیں کتنے خواب اور کتنی کہانیاں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ تو
کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے یہ جو خواب ہیں یہ کسی ذہن کے اوور لوڈ ہونے کا نتیجہ ہے؟ یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں آپ سے پوچھوں، انسان یہ کب ڈیسائیڈ کرے کہ کس خواب کو اسے اہمیت دینی ہے اور کس خواب کو اسے صرف نظر انداز کر دینا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن بھر جن ذہنی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، رات میں خواب میں ویسے ہی کچھ نظر آتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں سوچا اور پھر بھی وہ خواب میں آ گئی۔ جی، خود خواب کی اگر آپ دیکھیں نا، تقسیم کی گئی روایت میں، جی خود رسول اکرم نے فرمایا الرؤیا ثلاثۃ، خواب 3 قسم کے، جی بشری من اللہ، ایک خدا کی جانب سے بشارت ہے، وتحزین من الشیطان، جیسا آپ ایک نے کہا۔ شیطان کی جانب سے آپ کو غمگین کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک والذی یحدث بہ الانسان نفسہ، وہ دن بھر جو کام کیے اسی کو الگ الگ شکلوں میں وہ دیکھ رہا ہے۔ جی بس بشری من اللہ، جی تحزین من الشیطان، ایک آپ کی ہی ایکٹیویٹیز اس عالم میں آپ کے لیے الگ کیسے طرح سے۔ رونمائی وہ آ رہی ہے۔ جی یہ 3 مرحلے، حتیٰ روایت میں کہ نہ ہر خواب جھوٹا ہے، جی اگر ہر خواب جھوٹا ہوتا تو اس کا کوئی معنی نہیں کوئی رکھتا، معنی نہیں تھا، بالکل اور نہ ہر خواب ہر آدمی کا سچا ہے، جی وگرنہ وہ نبی ہو جائے گا صحیح اگر ہر خواب اس کا سچا ہونے لگے گا۔ صحیح۔ یہ روایت باقاعدہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت کلھا تصدق لکان الناس کلھم انبیاء، اگر ہر آدمی کا ہر خواب سچا ہو جائے تو وہ تو یہ تو انبیاء میں سے ہو جائیں گے، اور اگر سب جھوٹے ہوں تو پھر خواب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ بس خواب کو ہم کیا کریں، ایک دیکھیں بشرا من اللہ ہے، اب کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خواب آئیں گے ہم، اس میں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں آئے گا کہ کل سے آپ کو نماز صبح نہیں پڑھنی، ہم، کل سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو سسٹم بنانا ہے وہ جی۔ یہ کہ خواب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم، ایک مرتبہ کبھی کبھار ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارا گھر جل گیا، ہمارا یہ لوٹ گیا، ہمارا یہ آپ جان لیجئے کہ شیطان کی جانب سے آپ کو جو ہے وسوسہ کیا جا رہا ہے، شیطان کی جانب سے آپ کو خوف دیا جائے۔ یہاں پر اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے پاس علاج ہے، وہ یہ کہ آپ نے خواب میں شیطان نے آپ کو ڈرایا، آپ خدا کی پناہ گاہ میں جائیں، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ دیکھیں بس اتنا ہی کرنا ہے۔ مجھے میں روایت دیکھ رہا تھا کہ اگر تم نے خواب میں، یہ جی بہت ہمارے ناظرین کے لیے اچھی حدیث ہے، من رآ فی منامہ خیرا، اگر کوئی خواب میں اچھی چیزیں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کی حمد کرے۔ واہ۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد کرنا ہے۔ وَيَشْكُرُهُ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَن رَآ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر وہ اچھی چیزیں نہ دیکھے تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تو اس کے لیے ہے نا، واہ، تو اللہ کی پناہ گاہ میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ ہر حال میں اللہ ہے۔ اللہ کی پناہ گاہ میں چلا جائے۔ فَلَا يَذْكُرُهَا، اس خواب کو جو آپ نے اچھا نہیں دیکھا نا کہ کل آپ کی کمپنی جل گئی، کل آپ کا گھر، لوگوں سے ذکر بھی مت کرو۔ ہاں۔ مولا فرماتے ہیں لا تضرہ، تم کو جی۔ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم، یہ خواب دیکھنا جی۔ کہ اس کے بعد ڈری بھری زندگی گزارنا کہ ہم، اب کیا ہوگا، ہم، اب ایسا ہوگا، ہم، حضرت فرماتے ہیں نہیں، یہ مرحلہ ڈرنے کا نہیں ہے، یہ اگر تمہیں جانا بھی ہے تو پناہ خدا میں جو بہترین پناہ گاہ کائنات کے لیے خدا اچھا دیکھو تو شکر کرو، حمد کرو۔ وہ چیزیں دیکھو جو حزن اور غم لا رہا ہے تو آرام سے خدا کی اس کو پناہ گاہ اگنور کر دو، اگنور کسی سے کر، بیان بھی مت کسی کرو، سے تو وہ بیان تمہیں کوئی کرنے کی بھی نقصان ضرورت نہیں، کوئی پہنچائے گا۔ نقصان نہیں۔ جی۔ اب ایک اہم سوال یہ آگا کہ بعض دفعہ ہم مجلسوں میں بھی جب کچھ روایات سنتے ہیں خواب کے اعتبار سے، جیسے میں نے ایک روایت سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کے جب کوئی خواب بیان کیا تو آپ اس کی اچھی تعبیر دیتے رہے 2 دن تک۔ تیسرے دن اس نے جب کسی اور سے بیان کیا تو اس کی کسی نے بری تعبیر دے دی، اور پھر ہوا یہ کہ جو بری تعبیر دی گئی تھی وہ حقیقت ہو گئی۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ خواب کسی ایسے ویسے سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے اور خواب جس سے بیان کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے لیے کیا طرز عمل بتایا گیا ہے؟ دونوں کے لیے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور اگر آپ کسی کا خواب سن رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ احسن، تم یہ سوال بھی بہت اچھا کیا آپ نے، چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں نے خواب بتایا ایک مولانا سے، جی اب مولانا نے کچھ تعبیر بتایا تو جی۔ مجھ کو لگتا ہے یہ یقینی ہو جائے گا۔ ہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا نے بھی بعض نشانیوں کی وجہ سے بتایا، ہم، وہ بھی ایگزٹ نہیں بتا سکتے۔ ہم، تعبیر خواب کا علم ہر کس و ناقص کو نہیں آتا، اچھا۔ یہ مومنین پہلے اس چیز کو یاد کریں۔ ہم، جناب یوسف کے افتخارات میں سے اللہ نے کہا جی کہ ہم نے یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، جی
ایسے ہی اگر کوئی معمولی علم ہوتا مجھ جیسوں کو آتا تو اللہ جناب یوسف کے افتخار کے لیے نہیں بیان کرتا کہ ہم نے اپنے نبی کو تعبیر خواب کا علم دیا. بس پہلا مرحلہ یہ بعض جگہوں پہ اندازوں سے لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی روایت میں کہ اگر کسی کو مرا ہوا تم نے دیکھا تو اس کی حیات بڑھتی. میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں, لیکن یہ مورد آپ کا یہاں فٹ ہے یا نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ بعض حجابات اللہ تعالیٰ بعض ہستیوں سے ختم کرتا ان کی بندگی کی بنیاد پر, کیونکہ جو انسان بندگی کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عجائب عالم کے حجاب ان کے لیے ہٹاتا جاتا ہے. جیسے انبیاء کے لیے ہٹایا, جیسے اولیاء کے لیے ہٹایا, ویسے بعض مومنین کے لیے جب اپنے آپ کو خالص کرتے چلے جاتے تو بعض حقیقتوں کو سمجھتے. لہذا ایک چیز تو خواب ہر کسی سے بیان نہ کریں. روایت میں ہے کہ خواب, اچھا بہت اچھی روایت ہے, روایت میں کہ خواب دو لوگوں سے بیان کرو. ایک یہ کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو اور ساتھ میں عالم ہو. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ تمہارے خواب کی تعبیر تم نے اپنے ایک ایسے آدمی سے بتایا جو تم سے حسد ہے, وہ تم کو تمہاری زندگی کو وہیں سے بدل دے گا. تو شخص سے ناصح کا لفظ آیا ہے. ناصح کا معنی ہوتا ہے خیر خواہ کے. حتی بعض روایات میں واد, تم سے محبت کرنے والا ہو, یعنی تمہاری نسبت اس کے دل میں محبت ہو. ہر کسی سے خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا اقربا سے بیان کریے. اقربا میں بھی وہ جو آپ سے محبت اور مودت کرتے ہیں, احسن یقین وہ بیان کرے, تاکہ آپ کو تعبیر وہ بربنائے حسد نہ بیان کرے. از راہ خیر خواہی, یہاں سے شاید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, واقعاً ہمارے یہاں روایتیں یہ کیوں میں خیر خواہ سے بیان کروں. ہو سکتا ہے وہ میری خواب کی تعبیر نہ جانتا ہو, لیکن اس خواب کو ایسا موڑ دے کہ میری زندگی آسان ہو. میں اپنے کسی دشمن سے بتاؤں کہ میں نے کل دیکھا ہے میری کمپنی جل جائے گی, تو کہے گا ہاں تمہاری کمپنی کیا بلکہ بغل والی جو زمین ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. لیکن اگر میں نے کسی اپنے خیر خواہ کو بتایا تو مجھے مطمئن رکھ سکتا ہے, کچھ اچھا پہلو ڈھونڈ کر وہ کم سے کم مجھے زندگی میں رہنے کا سلیقہ سکھا دے. اس وجہ سے روایت میں بار بار تعبیر کیا جا رہا ہے کہ عالم سے بتاؤ, ناصح سے بتاؤ, وعد سے بتاؤ. بس میری ذمہ داری ہے کہ میں خواب ان سے بیان کروں جو ان حقیقتوں سے آتے ہیں. جو لوگ خواب بتا رہے ہیں, پہلی بات تو واقعاً اگر ان کے لیے حجابات ہٹے ہوئے ہیں تو مخلصین میں سے ہیں. لیکن اگر نہیں آپ کو آتا تو یا تو آپ کوشش کریے, کہیے کہ ہمیں نہیں پتا, اللہ خیر کرے گا, صدقہ نکال لو, بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ تعبیر خواب بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. جب اس وادی میں مجھے علم نہیں ہے, یہ خاص لطف پروردگار عالم بعض حضرات کو ہے, تو میں نہیں ہے تو پھر میں مثلاً آپ مجھ سے دوا لینے ہیں تو میں کہوں نہیں ابھی بیچاری اتنی دور سے آئی ہیں تو کچھ دینا, یہ تو نہیں ہوگا نا. اگر میں اس کام کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں صاف سیدھے آپ کو منع کروں کہ کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جائیے. اور آپ کو ایسی ضرورت نہیں کہ آپ کی زندگی ڈیپینڈڈ ہے کہ اس خواب کی تعبیر نہیں ملی تو آپ کرو گے کیا. یہ مومنین سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا, خدا کی جانب سے تمہیں توجہ دلانا ہوتی, تو خدا جب خواب دکھا سکتا ہے تو تمہارے لیے راستے بھی اسباب فراہم کرے گا, اس خواب کی تعبیر بھی پہنچائے گا. جو خدا خواب دکھاتا ہے نا, وہ خدا تعبیر خواب تک بھی تمہیں پہنچا دیتا ہے. کیسے جناب یوسف تک ان قید خانے میں رہنے والوں نے خواب دیکھا, خوب جناب یوسف کا وجود وہاں قید خانے میں کیسے آ گیا. وہ بادشاہ نے خواب دیکھا, وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص بتا رہا ہے کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو تعبیر خواب بتا رہا ہے. بس اسباب تعبیر خواب بھی خدا مہیا کرے گا, لہذا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک تعبیر خواب آپ کو نہیں نظر آتی, آپ اپنی بندگی پہ عمل کرتے رہو. آپ کا یہی رویہ اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے اور یہی طرز عمل ہے. آغا ایک چیز بہت ہمارے معاشرے میں جو کامن ہے, اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ یوں ہی کسی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ آپ کے گھر پہ مجلس ہو رہی ہے. تو اب جن کو بتایا گیا ہے ان کے اوپر ایک پریشر بن جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور مجلس کا ہے, تو ہمیں تو اب مجلس کرنی ہی پڑے گی. اب ان کے حالات ہوں نہ ہوں, معاملات ایسے ہوں کہ نہ کر سکیں مجلس, پھر بھی وہ کہیں سے انتظام کریں گے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے. تو یہ جو دینی چیزوں کے اعتبار سے لوگ خواب دیکھتے ہیں, ان کے معاملے میں کیسے کام لینا چاہیے, اور کیا فقہی مسائل کے معاملے میں بھی ایسے کسی کے خواب پر ہمیں یقین کرنا چاہیے, یا اگر ہم نے بھی ایسا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کے اعتبار سے چلنا چاہیے؟
احسن تم دیکھیں کسی بھی خواب کو فقہی مسئلے سے نہیں جوڑا جا سکتا. اچھا میں نے خواب جو دیکھا اس کا کوئی ربط نہیں ہے فقہی مسئلے سے. روایت میں بھی کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے کا مولا انہوں نے خواب دیکھا کہ اذان اس طرح دی جاتی ہے. حضرت نے فرمایا دین خدا اتنا معمولی ہو گیا ہے کہ تم خوابوں سے دین خدا کو اخذ کرو. میں دین کو آؤ نماز روزے حج زکوٰۃ کو کہاں سے لو کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول نے ایسے کیا رسول نے یہ کیا. خواب تمہاری زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی صحابی کے بارے میں کہو فلاں صحابی نے اذان ایسے دیا ہے میں نے خواب دیکھا ہے تو میں اس کے بعد اذان ایسے دوں گا. لہٰذا غور کرنے کا مقام ہے میں جو خواب دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں وہ خواب بنیاد نہ بنے کسی نئی ذمہ داری کو لانے کے لیے. اگر آدمی خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو مثال دیا کہ میں نے خواب دیکھا فلاں کے گھر مجلس ہو رہی ہے اب ان کے اوپر واجب ہو گیا. آپ نے ایک فقہی مسئلہ بتا دیا کہ بھائی آپ کے اوپر تو واجب ہو گیا مجلس. لوگوں کے دل میں شک آتا ہے ہاں کچھ برا ہوا انہوں نے نہیں کیا نا وہ خواب پہ عمل اس لیے. حسن یہ ذرہ برابر خواب کا تعلق فقہی مسئلے سے نہیں. بہت عمدہ آغا. نہ صرف یہ کہ آپ نے ہمارے لیے آسان کیا وہ لوگ جو بہت زیادہ خواب دیکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ کہاں سے تعبیر ڈھونڈی جائے کیا حقیقت ہے اس کی ان کے لیے بھی آسان کیا اور جو اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں فقہی اعتبار سے ان کے لیے بھی کافی آسان کیا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. آپ اپنا علم اپنا وقت ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں. خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین محترم آئینہ حیات کا ہمارا یہ ایپیسوڈ خوابوں کے اعتبار سے جو بظاہر تو ویسے ہی جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا کہ کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ اتنی آسانی سے بن چکا ہے ہم روز خواب دیکھتے ہیں روز جاگتے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے معمولی سی بات ہے مگر یقیناً یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے بہترین عجائب میں سے ایک ہے اور اسی لیے اللہ نے اس کی گائیڈ لائنز بھی بتائی ہیں. لہٰذا اگر بہترین خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں جس سے دل رنجیدہ ہوتا ہے گھبراتا ہے تو پروردگار عالم کی پناہ مانگے. یعنی چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو اللہ ہی بہترین پناہ گاہ ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں زندگی کا کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا سا موضوع لے کر جو ہمارے لیے در حقیقت بہت اہم ہے. انشاءاللہ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.